بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ بات سن کر کہا کہ وہ دعا کیا بتائی ہے؟ اس شخص نے وہ بولی، اگر آپ شراب اور سور کے گوشت کو استعمال میں لائیں گے تو فوراً آرام ہو جائے گا۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام بی بی رحیمہ پر بہت غصہ ہوئے اور کہا، اے رحیمہ، تو مجھ کو گنہگار کرنا چاہتی ہے؟ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اگر میں آرام پاؤں گا اور بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا تو تجھ کو 100 لکڑی ماروں گا، کیونکہ تو نے ایسی بات کہی۔ اس کے بعد دربار خدا بندی میں بہت ہی تضرع و زاری کی اور کہا، یا اللہ، میں نے اتنے دن بیماری میں برداشت کیے اور صبر کیا، اور اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی، اور اے میرے مولا، تو مجھے اس مصیبت و بلا سے نجات دے، اور میں بہت زیادہ غم اٹھا چکا ہوں۔ اب مجھ پر کرم کر اور اپنا رحم فرما۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام نے اتنے برس صبر کیا، آخری درجہ میں کیوں روئے؟ جواب: حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس میں کئی روایات ہیں۔ بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے رونے کا سبب یہ تھا کہ ان کے 2 شاگرد تھے کرابتیوں میں سے، جو ہمیشہ حضرت ایوب علیہ السلام کی عیادت و تیمارداری میں آیا کرتے تھے۔ ایک روز کہنے لگے کہ حضرت ایوب اگر کوئی گناہ نہ کرتے تو خدا ان کو مرض میں کیوں گرفتار کرتا، اور اللہ تعالیٰ عادل ہے، بے گناہ کو نہیں پکڑتا ہے۔ تب حضرت ایوب اس بات کو سن کر بہت غمگین ہوئے اور رو کر کہنے لگے، یا الہی، تجھ کو خوب معلوم ہے میرے گناہوں کا حال۔ اور دوسری ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ ایک دن 2 کیڑے ان کے زخم سے باہر نکل گئے تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ان دونوں کیڑوں کو پکڑ کر اسی گاؤں میں اور اسی زخم پہ رکھ دیا اور کہا، اپنی جگہ میں رہو۔ تب وہ ایسا کاٹنے لگے کہ ابتدائی بیماری سے 18 سال تک ان کو کبھی ایسا درد نہ پہنچا تھا۔ جناب باری تعالیٰ میں فریاد کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور ایوب نے پکارا جس وقت اپنے رب کو، الہی بے شک پہنچائے مجھ کو درد، اور تو مہربان اور رحم والوں سے رحم والا ہے۔ تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام سے عرض کی کہ اے ایوب، تم کیوں روتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، میں اس کیڑے کے کاٹنے سے بےتاب ہوا ہوں اور اس کا کاٹنا برداشت نہیں کر سکتا، اور میں نے 18 سال سے ایسی تکلیف نہیں اٹھائی۔ اس کے جواب میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے ایوب، تم نے تو آپ اس مرض کو خدا سے مانگا تھا، اور جو کیڑا آپ کے زخم سے باہر ہو گیا تھا اس کو بھی تو آپ ہی اٹھا کر اس زخم پہ رکھا ہے۔ یہ تکلیف اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اور خدا بے گناہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا، اور نہ اس نے کسی امر میں کسی کو اختیار دیا ہے، مگر جو جیسا اللہ سے مانگتا ہے ویسا ہی پاتا ہے۔ اور بعد روایات میں یوں ذکر کیا گیا ہے کہ ایک روز سوداگروں کے قافلے حضرت ایوب کے دروازے پر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ یہ مکان کس کا ہے اور اس میں کون رہتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس مکان میں حضرت ایوب پیغمبر خدا رہتے ہیں۔ وہ بولے، اگر نیک بندہ خدا کا ہے تو اس بلا میں کیوں گرفتار ہے؟ شاید وہ خدا کے نزدیک گناہگاروں میں ہوگا۔
حضرت ایوب علیہ السلام اس بات کو سن کر زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے، وہ سچ کہتے ہوں گے اور مجھ کو تو معلوم نہیں کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے۔ چنانچہ ایک آواز آسمان سے آئی، اے ایوب، اب تم اندیشہ مت کرو اور جس مصیبت و بلا میں گرفتار ہو اس میں گھبراؤ مت، اس میں تو اللہ رب العزت کی رحمت مضمر ہے۔ بس یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے جانا کہ ضرور مجھ پر کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا عتاب آیا ہے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے روح الامین کو پکارا، تم کہاں ہو؟ آواز آئی، میں روح الامین نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، فرشتوں میں سے اللہ کی طرف سے یہ خبر عتاب لے کر آیا تھا۔ تب ایوب علیہ السلام نے درد سے اپنے معبود برحق کو پکارا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور پکارا ایوب علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو، تحقیق مجھ کو پہنچی ہے ایذا، اور تو بہت مہربان سب مہربانی کرنے والوں سے۔ پھر ہم نے سن لیا اس کی پکار کو، اٹھا دی ہم نے جو اس پر تھی تکلیف، اور اس کو دیا ہم نے اس کے گھر والی کو اور ان کے برابر ساتھ ان کے اپنے۔ ہم نے بندگی والوں کو مروی ہے کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام کی بلا تکلیف اللہ تعالیٰ نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفا دے دی، اور خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فرمایا، اے حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اٹھ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ نے رحم کیا تجھ پر اور راحت دی تجھ کو غم سے۔ بولے، اے جبرائیل علیہ السلام، میں کیوں کر اٹھوں اس حال میں کہ مجھ میں کچھ طاقت نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے کہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارو، چنانچہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا لات مار اپنے پاؤں سے، یہ ہے چشمہ نہانے کا اور پانی پینے کا۔ تب حضرت ایوب علیہ السلام نے لات ماری، اس سے چشمہ نکلا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے، اس میں نہاؤ اور پانی پیو، خدا کے فضل و کرم سے آرام پاؤ گے۔ یہ بات سن کر حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، یعنی اس چشمہ جاریہ سے نہائے اور اسی سے پانی پیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بالکل بھلے چنگے ہو گئے اور اتنے خوبصورت ہو گئے کہ مانند چاند 14ویں رات کے روشن ہو گئے، اور ایک چادر بھی جنت سے اڑا دی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ایوب علیہ السلام ایک پل پر جو قریب ہی تھا اس پر جا بیٹھے چاند ہی ساتھ کے بعد بی بی رحیمہ گاؤں سے محنت و مشقت کر کے حضرت ایوب علیہ السلام کے لیے کچھ کھانے کو لائیں۔ آ کر دیکھتی ہیں کہ جس جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کو چھوڑ گئی تھی وہاں پر نہیں۔ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور پکار پکار کر روتی ہوئی کہنے لگی، ہائے افسوس، صد افسوس اس ضعیف بیمار پر، کاش میں اگر جانتی تو یہاں سے نہ جاتی۔ تم کہاں ہو؟ کیا تم کو شیر کھا گیا ہے یا بھیڑیا لے گیا ہے؟ اگر میں ہوتی تو میں بھی تمہارے ساتھ ہی جان دے دیتی اور اس بلا اور مصیبت کی جدائی سے تمہاری خلاصی پاتی۔ اگر تمہاری ہڈی بھی ملتی تو اس کو تعویذ بنا کر اپنے گلے میں رکھتی تو اس سے تمہاری یادگار رہتی۔ اب میں کہاں جاؤں اور کس سے پوچھوں؟ کچھ بھی سمجھ نہیں آتی۔ اسی طرح میدان میں چاروں طرف زاروں زار روتی رہیں۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب پہنچی اور حضرت ایوب علیہ السلام نے ان کو اسی طرح روتا ہوا دیکھا تو ان سے اجنبی ہو کر پوچھا، اے بی بی،
تم کیوں روتی اور تمہاری کیا چیز گم ہو گئی ہے؟ وہ بولی یہاں ایک بیمار تھا، میں ان کو تلاش کرتی ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو تو مجھے بتا دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا اس بیمار کا کیا نام تھا اور اس کی شکل و صورت کیسی تھی؟ وہ بولی بس شکل و صورت تو آپ کی سی تھی جب وہ تندرست تھے، اور ان کا نام ایوب تھا، اور وہ پیغمبر خدا بھی تھے، اور ان کے گوشت پوست رگوں میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ بہت ناتوان و ضعیف تھے، اور ان میں کروٹ بدلنے کی طاقت بھی نہ تھی۔ یہ سن کر حضرت ایوب علیہ السلام مسکرائے اور پھر کہا میرا نام ایوب ہے، تم پہچانتی ہو؟ پس رحیمہ بی بی نے ادنا تعامل میں ہی پہچان لیا اور صورت و شکل ان کی بدل گئی تھی۔ پس رحیمہ بی بی نے جلدی سے ان کو گود میں بٹھا لیا اور خوش و محفوظ ہو کر پوچھنے لگی اے حضرت یہ تو بتاؤ مجھے کہ آپ کس طرح سے صحت یاب ہوئے؟ ان کے پوچھنے پر حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنا حال بیان کیا اور وہ چشمہ آب شفا کا دکھایا۔ بی بی رحیمہ وہ چشمہ دیکھ کر اللہ کا شکر بجا لائیں، پھر اس کے بعد دونوں اپنے مکان کی طرف تشریف لے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو بیٹے بیٹیاں چھت سے دب کر مر گئے تھے سب کو جلا دیا۔ یہ انبیاء کرام کو معجزے دیے گئے ہیں، اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں، اور جو چیز گم ہو گئی تھی وہ بھی واپس سب مل گئی۔ اور بعد تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دنیا میں سب طرح سے آسودہ رکھا تھا، کھیت اور مویشی اور لونڈی غلام اور اولاد صالح اور عورت موافق کے مرضی کے، اور بڑی شکر گزار تھی۔ پھر آزمانے کے لیے ان پر شیطان کو مسلط کیا، کھیت جل گئے، مویشی مر گئے، اولاد اکٹھی چھت کے نیچے دب کر مری، اور جو دوست دار تھے وہ بھی الگ ہو گئے، اور سارے بدن میں آبلے پڑ کر کیڑے پڑ گئے۔ اس موقع پر صرف ایک عورت رفیق رہی، جیسے نعمت میں شاکر تھے ویسے ہی بلا میں صابر رہے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد توبہ کی اور دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا اور ان کی دبی اولاد کو پھر زندہ کر دیا، اور اس کے علاوہ اور بھی نیک اولاد عطا فرمائی، اور زمین سے چشمہ نکالا، اسی چشمے سے پانی پیتے اور نہاتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے صحت مند اور تندرست کر دیا، اور ان پر سونے کی ٹڈیاں برسائیں اور ہر طرح سے درست کر دیا۔ الغرض جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے طور پر لے لی تھیں وہ پھر بلکہ اس سے بھی زیادہ نعمتیں عنایت فرما دیں، اور جو بیویاں چلی گئی تھیں وہ بھی واپس آ گئی۔ اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صابر بندے ہوتے ہیں ان کو خداوند قدوس اپنی بے شمار نعمتیں بخشتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اور دیا ہم نے اس کو اس کی گھر والیاں اور ان کے برابر ان کے ساتھ اپنی طرف سے مہر اور یادگاری واسطے عقل مندوں کے۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کو چنگا کرے، ایک چشمہ نکالا ان کے لات مارنے سے، وہ اسی چشمہ سے نہایا کرتے اور پیتے، ان کو شفا ہوئی، اور جو ان کے بیٹے بیٹیاں چھت کے نیچے دب کر مرے تھے ان کو زندہ کیا، اور اتنی اولاد اور عنایت فرمائی اور رسول بنایا۔ ان کو پھر وہ اپنی قوم کو ہدایت کرتے اور شریعت سکھاتے، اور حالت بیماری میں جو قسم کھائی تھی کہ جب میں تندرست ہو جاؤں تو اپنی بیوی رحیمہ کو 100 لکڑی ماروں گا، چاہ کہ اس کی ادائیگی کروں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر فوراً اللہ کے حکم کے تحت ان کو منع فرمایا اور کہا اے ایوب، زوجہ رحیمہ مستوجب سزا نہیں، تم اس کو رنج مت پہنچاؤ۔
کیونکہ تمہاری باقی عورتیں تمہاری بیماری میں ساتھ چھوڑ گئی تھیں، صرف بی بی رحیمہ ہی تمہاری تیمارداری میں رہی ہیں، اور ان کو حقیقی معنی میں رفیقہ حیات جانو، کیونکہ وہ جس طرح تیری صحت و تندرستی میں شریک حیات رہیں، ویسے ہی تمہاری بیماری میں ہر وقت تیمارداری کرتی رہیں، اس لیے وہ تمہاری صحیح معنی میں شریک حیات ہیں، ان کو کسی طرح سے رنج و غم نہ دو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ان سے کہا، میں نے حالت بیماری قسم کھائی تھی کہ اس کو 100 لکڑی ماروں گا۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، ایک مٹھا سیکوں کا لو جس میں 100 خوشے گندم کے ہوں، اور وہ مارو صرف ایک دفعہ تاکہ تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے، اور وہ چونکہ 100 خوشے کا ہوگا اس لیے تمہاری قسم کی تصدیق ہو جائے گی، اور پھر اپنی قسم کی وجہ سے گنہگار بھی نہ ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، اور پکڑا اپنے ہاتھوں میں سیکوں کا مٹھا، پس مارا اسے اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صابر تھے، آخر صبر کی جزا میں صحت پائی، کیونکہ حق سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا، تحقیق پایا ہم نے اس کو صبر کرنے والا اچھا بندہ، تحقیق وہ رجوع کرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی؟ اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کو کسی امر میں صبر نہیں، اس لیے حضرت ایوب علیہ السلام کو بلا میں مبتلا کر کے خدائے عبرت دلوائی تاکہ گناہ سے باز رہے، اور وہ چشمہ پیدا کرنے کا یہ ماجرا تھا کہ جو شخص گناہ کے مرض میں مبتلا ہو تو اپنا بدن آپ ندامت سے دھو کر توبہ و استغفار کرے تاکہ اس کا گناہ جاتا رہے اور وہ خدا کے نزدیک پاک صاف ہو جائے، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن سے کیڑے جاتے رہے۔ اس چشمہ میں نہا کر اور پانی پی کر اور خدا کے فضل و کرم سے صحت و شفا پائی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے حضرت ایوب، تم اس سے نہاؤ، اسی پانی کو پیو تاکہ خدا کی مخلوق کو معلوم ہو کہ عبادت بھی کرے اور شکر بھی کرے اپنے پروردگار کا۔ پس اے ایمان والو، ہم سب کو بھی ہر وقت خداوند قدوس سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ وہ سمیع و بصیرت ہے، یعنی وہ ہماری ہر حرکات و سکنات سے بخوبی واقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ہم سب کو لازم ہے کہ ہر وقت اس کا شکر ادا کریں اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر دانی کریں، اور اس کے حکم بجا لانے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور یہ دنیا آفرینش سے خداوند تعالیٰ کا دستور ہے کہ وہ اپنے نیک صالح بندوں پر آزمائش کے مواقع پیش کرتا ہے۔ چنانچہ ابتدائے دنیا سے آج تک باحوالہ تواریخ پتہ چلتا ہے کہ ہر زمانے میں اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی آزمائش کی اور پھر اس کے صلہ میں اپنی نعمتوں سے بھی نوازا، جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا اور پھر اپنی بھرپور نعمتوں سے بھی نوازا۔ چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی رسالت اور نبوت میں 48 سال اور زندہ رہے، پھر انتقال فرمایا، اور یہ واقعہ حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ کی پوری داستان اور پوری قصہ، جو پورا قصہ ہے وہ اب یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد قصہ ہے سکندر ذوالقرنین کا شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کے ساتھ آ کر اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی سے سبق کیا ملتا ہے کہ آپ صبر کریں گے، اللہ تعالیٰ صبر کا پھل
اور میٹھا بہت میٹھا پھل دے گا، اور صبر میں انسان کی عافیت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈریں اور اسی کو پکاریں اور اسی سے مانگیں۔ اللہ حافظ۔